قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اپنی ترجیحات میں، اپنے معاملات میں ہمیشہ اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے لوگ، اولیاء اللہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہت ساری چیزوں سے انسان کی طبعی محبت ہوتی ہے اور اس کے مزاج کا میلان ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اپنے باطن سے خود سوالات پوچھ لیا کرو کہ میلان کس طرف ہے۔ جب تمہاری کوئی تعریف کرتا ہے اس وقت دیکھا کرو تمہارا نفس کہاں تک جاتا ہے۔ جب تمہیں اونچی مسند پر بٹھایا جاتا ہے تو پھر اپنے آپ سے سوال کرو کہ اب تمہاری کیفیات قلبیہ کیا ہیں، اور جب کبھی کسی موقع پر تم پر کوئی تنقید کر دی جائے یا تمہیں کبھی کوئی بات بتائی اور سمجھائی جائے تو پھر دیکھو تمہارا حال کیا ہے۔ اپنے آپ سے خود تم کلام کرو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہاری دوستی دراصل کس کے ساتھ ہے۔ کیا تمہاری دوستی شہرت کے ساتھ ہے، اونچی نشست کے ساتھ ہے، بڑا جاننے اور ماننے کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، اقتدار کے ساتھ ہے، یا یہ ساری چیزیں ہوں بھی تو تمہارا دل نہیں لگتا، اصل میں تمہاری دوستی اللہ رسول کے ساتھ ہے۔ اس پر تم غور کر لو، توجہ کر لو۔ دوست اللہ کا بندہ ہو تو پھر اسے کوئی خوف اور کوئی غم، اللہ کی عطاؤں پر بھی وہ پھر اتنا ہی خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور پھر اگر رب کریم کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو پھر بھی وہ پورا ہی راضی ہوتا ہے، چونکہ دوستی اللہ کے ساتھ ہے۔ اولیاء اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ رب کے دوست ہیں، اور انسان کچھ لوگوں سے نا طبعی طور پر محبت کرتا ہے، ان پر جب وہ غصہ بھی کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کی محبت چھلک رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے پیار کرتا ہے۔ یہ جو اللہ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو رب سے شدید محبت کرنے والے، ان کی بھی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں زندگی میں۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یا بہت زیادہ حلقہ احباب جمع کرنا، یا بہت زیادہ لوگوں کے اندر اپنے متعلقین پیدا کرنا، یہ ترجیح نہیں ہوتی۔ ترجیح ہے اللہ کی محبت۔ رب کریم کی محبت میں وہ اگر کسی سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو چاہت یہ ہے کہ میں اسے اللہ رسول کا کوئی پیغام دے سکوں، میں اسے اللہ رسول کی بارگاہ تک پہنچا سکوں۔ ترجیح اللہ رسول، جینا مرنا رب رسول کے لیے۔ ان کے مزاج میں یہ چیز شامل ہوتی ہے تو پھر لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں اور دنیاوی کسی جگہ اگر ان کی کوئی نفرت ہوتی ہے تو اس کی بنیاد بھی اللہ رسول ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ تیزی سے روحانیت سے دور ہوئے اور مادہ پرستی اس طرح عروج کر کے آئی کہ خالص دینی لبادوں کے اندر اور خالص مذہبی رنگ روپ کے اندر بھی باقاعدہ دنیا داری ہونے لگی۔ یعنی تھوڑی دیر پہلے جو آدمی اسٹیج پر حضور کے عشق و محبت کی بات کر رہا تھا، وہ ٹھیک 20 منٹ کے بعد اسی اسٹیج کے پیچھے اپنی فیس پہ لڑائی کر رہا ہے۔ تو خالص دینی لباس کے اندر بھی وہ ترجیح نہیں رہی۔ ہمارے بزرگوں کی ترجیح اللہ رسول کا دین، کتاب و سنت، محبتیں بھی اسی لیے۔ اور اگر کسی جگہ ان کو، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، دین میں جس طرح محبت کرنا دین ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، اسی طرح عداوت رکھنا بھی دین ہے۔ پورا باب ہے کتب احادیث میں کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ان لوگوں نے پھر چونکہ ترجیح اللہ رسول تھے تو ذرا دین میں وسعت آئی تو یہ لوگ خوش ہوئے، کچھ لوگ دین کے قریب ہوئے تو اللہ والے خوش ہوئے۔ اگر کسی شخص نے دین سے کچھ بغاوت کی تو اس پر ناراض ہوئے۔ ترجیح رب رسول ہے، چونکہ دوستی اللہ رسول کے ساتھ۔ اس لیے
ان بزرگوں نے پھر ہمیشہ وہی کام کیے جو انہیں اللہ اور اس کے پیارے رسول کی بارگاہ کے قریب لے کے جاتے. میں نے چند ایک گزارشات آپ سے عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب رسول کے قریب جانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. آپ کو ان رستوں کا پتہ ہونا چاہیے جو رستے اللہ رسول کی جانب جاتے ہیں. اگر کسی شخص کو معرفت علم نصیب نہیں ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے، جو جانتا نہیں ہے، وہ وہاں تک جائے گا کیسے؟ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو لوگ خیر کا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن چونکہ دین کا علم پوری طرح نہیں رکھتے تو اس خیر کے کام میں بھی بعض اوقات کوتاہی کر لیتے ہیں. اگر دین کا علم پہلے حاصل کیا جائے تو شریعت اسلامیہ نے جہاں حکم دیا ہے نا آپ کو محبت کرنے کا، وہاں یہ بھی پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ڈنڈا بھی گھر میں لٹکنا چاہیے. تم بالکل، تمہارا مزاج یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ درویشی شاید اس چیز کا نام ہے کہ میں نے ہر وقت معاف ہی کرنا ہے. جس طرح محبت دین ہے، غیرت بھی دین ہے. غیرت مند ہونا بھی دینداری ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دین کا ایک آدھ پہلو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جس آدمی کے پاس بعض اوقات لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ ایک مخصوص مزاج کا بندہ ہوتا ہے تو اسی مزاج کے ہو جاتے ہیں. اللہ رسول سے جب آدمی محبت کرے گا تو پھر وہ پہلے علوم کی طرف، کتاب و سنت کے علم کی طرف، باقی جتنے بھی علوم ہیں نا جو کتاب و سنت سے پہلے پڑھائے جاتے ہیں وہ دراصل اسی کو سمجھنے کے لیے، اصل تو کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت کے علوم کو پڑھا جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو، حضور کے ارشادات کو، ان باتوں کو لیا جائے، اور لیا جائے ذرا مزے کے ساتھ. میرا ایک شکوہ ہے، میں صبح سے لے کر ابھی بھی 5ویں تقریر کر رہا ہوں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ تقریر ہونی ہے ہر سال معراج کی، یہ ہوتی ہے. یہ میلاد شریف کی تقریر ہے، اس نے ہونا ہی ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر پر بات ہے، یہ ہونی ہے. جمعے والے دن مولانا نے کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے. وہ اس کی جو خاص لذت ہے نا، آپ ذرا میری بات پر توجہ فرمائیں، اس کی جو خاص لذت ہے نا، وہ جو کیف ہے، یعنی امام بخاری حدیث لکھنے لگے ہیں اور یہ نبی پاک نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم میری بات لکھنا یا میری بات کو آگے بیان کرنا تو پہلے غسل کرنا، پھر تم خوشبو لگانا، پھر تم احترام سے بیٹھنا، پھر اس کے بعد اس کو لکھنا. حضور نے نہیں فرمایا. لیکن جب آپ کسی چیز کو پوری طرح اس کو اہمیت دیتے ہیں نا، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن کئی دفعہ بڑی دور سے کچھ لوگ ملنے آتے ہیں جنہوں نے کیمرے کے پیچھے مجھے دیکھا ہوتا ہے، رکھ دیں جی، کیمرے کے پیچھے دیکھا ہوتا ہے تو وہ اس محبت سے بعضوں کا دیکھتے ہیں کہ رونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس نے 6-7 گھنٹے کا سفر کیا، وہ پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی سمجھ کے آیا. وہ جب اس کے پیچھے ایک پورا منظر ہوتا ہے تو بندہ ملاقات کرتا ہے تو کئی دفعہ قابو نہیں رکھ پاتا. میری بات کو سمجھیں. امام صاحب نے، امام بخاری نے جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے نا، یہ جوانوں دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، جب بھی، اور یہ 1-2 حدیث نہیں، یہ ہزاروں میں، جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے پہلے انہوں نے اٹھ کے غسل کیا ہے، پھر انہوں نے خوشبو لگائی ہے، پھر انہوں نے بیٹھ کے رسول اللہ کی اس حدیث کو لکھا ہے. کوئی نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ میری بات کو سمجھیں. یعنی میں نے کہا چلو شادی پہ چلیں تو اس نے کہا میرے کپڑے ہی نہیں بھی آتے جانے والے، اور چلنا یار یہ قریب ہی تو جانا ہے. اس نے کہا نہیں میں نہیں ایسے جاتا، میں تو پہلے غسل کروں گا، دھلا ہوا لباس پہنوں گا، بلکہ بتی گئی ہے، کپڑے صاف ہے، صرف لائٹ آف ہے. وہ کہتا جب تک استری نہیں نہ ہوتے میں نہیں جاتا. چونکہ وہ جی کیوں جی، کہتا بندہ اچھا نہیں لگتا. بندہ اچھا تو چلو جی، اگر کپڑے بدل کے استری کر کے چلے جائیں تو پھر سارے ولی مان لیتے ہیں، پھر اچھا ہو جاتا ہے بندہ. آپ میری بات کو سمجھیں. ایک اہمیت ہے کہ نکاح ہے، شادی ہے، عید ہے، جمعہ ہے، اس میں یوں نہیں جایا جائے گا. اور ایک خیال یہ ہے کہ میں نے مدینے والے کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اس ذوق سے ہمارے بزرگوں نے حضور کی بات کو لیا کہ انہوں نے پہلے غسل کیا. امام مالک سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، پوچھتے اس سے پوچھو فقہ کی بات پوچھنی ہے، حضور ہاں تو بتا دی.
हुजूर इसने हदीस पाक पूछनी है। तो छोटी सी महफिल के लिए मिंबर नहीं लगाया जाता। दो बंदे सामने बैठे हों तो मौलवी साहब से कहीं भी ना कोई बात सुनाओ तो वो सादी सी करके गुजर जाते हैं। इमाम साहब कहते हदीस यानी मेरे नबी की बातें, यानी रसूल पाक की गुफ्तगू, आ ना मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करे। हुजूर की बात करनी है, नबी पाक की हदीस पाक। इमाम साहब मिंबर बिछवाते, इमामा बांधते, खुशबू लगाते, वो आदमी सामने बैठता, फिर इमाम मालिक रसूल पाक की हदीस बयान करते। जब आप इस ज़ौक़ से अल्लाह रसूल की बात लेंगे ना, इस तरह, यानी बंदे का प्याला सीधा ही ना हो और वो खैरात मांगने आ जाए, उसका चेहरा इस तरफ और वो कहे जनाब अगर मेहरबानी हो तो दे दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं, तो देता है कोई? उसके ना वो कैफियत देख कर, उसका ज़ौक़ देख कर, उसका दर्द देख कर, उसका ज़ौक़ देख, हुज़ूर की हदीस से, कुरान की आयत से जब तक ये वाला ज़ौक़ नहीं होता, यानी हमें सही हदीस में मिलता है कि एक शख्स मदीना तैयबा में रहते थे, पर उन्हें पता चला था कि एक बंदे के पास हदीस है पर बंदा दमिश्क में है। तो वो एक हुजूर की हदीस लेने के लिए मदीने से दमिश्क आए और पूछा कैसे आए हो? तो कहने लगे मुझे पता चला आपके पास हुजूर की एक हदीस है, मुझे वो मेरे नबी की बात तो सुना दे। वो जरा हुजूर का फरमान, तो हमारे बुजुर्गों का ये जो शग, आपका क्या ख्याल है कि जो बाबा तस्बीह 24 घंटे फेरे सिर्फ वही वली है? वो भी बड़ी बात है, लेकिन ये जो आपको किताबों में हर वक्त बैठे नजर आते हैं ना, ये जो हर वक्त आपको लाइब्रेरियों के अंदर मौजूद दिखाई देते हैं, ये जो हर वक्त शुरूहात खोले हुए दिखाई देते हैं, ये शुरूहात नहीं खोले हुए, ये मदीने वाले की मोहब्बत के नगमे तराश रहे हैं और प्यार इनका हो रहा है हुजूर के साथ। जब तक हम इस ज़ौक़ से दीन, हमारे बुजुर्गों का ना ये एक खासा रहा। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा करें, उर्दू में उस तर्जमे को आप करें ताकि लोग इस्तिफादा कर सके। तो फाज़िल बरेलवी ने क्या कहा, ठीक है, बड़े आलिम थे ना, 100 के करीब उलूम जानते थे और दस्तरस रखते थे चीज़ों पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो मेरी मतलब मुट्ठी का काम है, माज़अल्लाह हो जाएगा। उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, कुरान पाक का। फरमाने लगे लिखने वाला भी बावुज़ू होना चाहिए, जो लिखा रहा है, जो बैठा है, जो इमदाद कर रहा है, जो कागज ला रहा है, जो छुपाई होगी, जो लेके जाएगा, जो लाएगा, हर आदमी तहारत वाला होना चाहिए। फरमाया ये जब छपने जाएगा तो उस वक्त भी सारे आदाब का ख्याल रखा जाए, आम किताब नहीं, अल्लाह का कलाम है। ये ज़ौक़। अजान शुरू होगी, अजान सुने। एक तो ये कि इन लोगों ने ना बड़े ज़ौक़ से उसको ना बड़े प्रेम से लिया, बड़े प्यार से लिया। हम ना जब तक किताब व सुन्नत को उस ज़ौक़ से पढ़ते नहीं, सुनते नहीं और वो ख़ास शौक़ नहीं पैदा करते, वो चीज़ ना तबीयत में बैठेगी नहीं। दूसरी फिर बात ये थी, किसी बंदे को कन्फर्म हो जाता है कि ये फ़लाँ चीज़ मेरे बच्चे के लिए बड़ी अच्छी है और फ़लाँ इसके लिए नुकसानदेह है, और बच्चा खुदा न खास्ता किसी वजह से बीमार है या उसका ज़रूरतमंद है, आप अंदाज़ा कर लें कि वो बंदा ना फिर पूरी जद्दोजहद करता है, पूरी कोशिश करता है। वैसे तो अम्मा का दिल नहीं करता कि एक हल्की सी सुई भी बच्चे को चुभे, लेकिन अगर डॉक्टर कह देना कि मजबूरी है तो फिर कई दफ़ा वो खुद पैर पकड़ के बच्चे को इंजेक्शन लगवाती है, और जब उसने लगवा लिया फिर उसको सीने से भी लगाती है, प्यार भी करती है। वो कहती है पुत्र ये मेरी मजबूरी थी, वरना मैं चाहती नहीं। जब किसी चीज़ को वो अपने बच्चे के लिए बड़ा बेहतर जानते हैं ना, आपने देखा नहीं, सारी ज़िंदगी बाप परदेश में गुजारा है, सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजारी है, किस लिए? कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, काबिल हो जाएं, आगे चले जाएं। हमारे बुजुर्गों को चूंकि मोहब्बत अल्लाह रसूल से थी, तो जिस शौक से वो दीन का इल्म पढ़ते थे ना, फिर उससे कहीं ज्यादा ज़ौक़ के साथ वो दीन को फैलाया भी करते थे। किसी बंदे के साथ भी वो इस तरह का सलूक करते थे कि ये बिल्कुल बच्चा है क्योंकि दीन नहीं पढ़ा हुआ, तो वो उसको जब समझाते थे, कायल करते थे, तो एक पीछे दर्द होता था, एक पीछे ज़ौक़ होता था। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? हमारे यहाँ बिल्ला माशाअल्लाह मेरी तरह के लोग चूंकि तकरीरें करते हैं तो रवायती पानी,
موضوع چل رہا ہے ایک، آج کل وہی موضوع بیان ہوتا ہے اگلے دن، اور قوم بھی یہی چاہتی ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہے تو فلاں عنوان پر تقریر ہوگی، اور پھر وہ 3 4 6 8 نقطے ہوں گے، اور اگر مولوی صاحب جوشیلے ہوں پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں اب علماء سے زیادہ جوشیلے نقیب مجلس ہوتے ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ ایک جگہ ٹھہر کے نقابت کریں، ورنہ میری طرح کا بندہ تو ڈر رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑا ادھر چلے جاتے ہیں پھر تھوڑا ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ایک اور بڑی خوفناک بات کرتے ہیں، کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، تو کئی دفعہ ڈر لگتا ہے کہ جملہ دینے لگا ہے کہ بم چلانے لگا ہے کوئی، تو کہہ جو تو نے کہنا ہے۔ آیات پڑھی علماء نے، احادیث پڑھی، کوئی اتنی زیادہ تو نہیں پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا جتنی آپ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات تو اتنی خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے کہ میری طرح کا بندہ وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ جب میں ہاتھ نہ کھڑے کیتے تھے پتہ نہیں انہیں تے کی فتویٰ آئے گا، کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں بھی تو تے عاشق ہی نہیں، تو ہاتھ ہی نہیں چکیا، کیا مطلب کس طرف چلے گئے؟ وہ کدھر گئی حدیث جس میں صحابہ فرماتے ہیں سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے، ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے، تو تے ہاتھ چکیے تے پرندہ رہندا ہے کہ گیا۔ چلیں جو اٹھائے اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں، ضرور اٹھائے، خیر کی بات، لیکن جو نہیں اٹھا رہا اس پر جبر کس بات کا، اس پر فتویٰ کس بات کا، آزمائش کس بات کی؟ اس لیے نقیب محفل سے بالخصوص میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اعتدال میں ہونا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے، ان کو اعتدال میں رکھا جائے۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے نا، درد تھا ان کے دلوں میں کہ میں نے دین پھیلانا ہے، درد تھا، بے نمازی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے، جو بندہ مسجد نہیں آتا تھا اس کو دیکھ کر ان کا دل دکھتا تھا، کسی کو قرآن پاک نہیں آتا تو پریشان تھے۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے کسی نوجوان کو کہ وہ دین سے دور ہے یا کسی گناہ میں ہے یا معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس سے وہ والے کام کرا جو اسے جنت میں لے جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ وہ درد تھا، اس درد سے انہوں نے دین پھیلایا، اس درد سے انہوں نے، کوئی نہیں چپتی تھی کتابیں اتنی تیزی سے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، لیکن وہ درد تھا جو انہیں بیٹھنے نہیں دیتا تھا، صبح لکھتے، شام لکھتے، مشقت کرتے، ایک آدمی سینکڑوں آدمیوں کا کام تنے تنہا کرتا، ڈیوٹیاں کی ان لوگوں نے۔ آپ کبھی آج ان کی کتابیں لوگوں سے پوری پڑھی نہیں جا رہی، بتاؤ کس طرح لکھی؟ اور وہ کتاب اس طرح نہیں ہے کہ 2 4 چیزیں ادھر سے لی، 2 4 ادھر سے لی تو 5 کتابیں سامنے رکھی تو چھٹی بھی بن گئی ان میں سے، اس طرح نہیں ہے۔ وہ تو کام اس طرح ہے کہ ایک ایک جملے پر کئی کئی کتب کے حوالہ جات ہیں۔ وہ اندر نہ، وہ کسی درویش نے کہا تھا پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ برا دی، جب ہڑ آتا ہے نا، ہڑ جذبے کا، تو پھر وہ اپنا رستہ بنا لیتا ہے۔ میرے عزیز آپ یاد رکھیں گے ہمارے بزرگوں کی طبیعتوں میں صبح اٹھنا، سارا دن ڈیوٹی کرنا، سارا دن خدمت کرنا، جد و جہد کرنا، اور دل میں درد کا ہونا، ذوق ہونا کہ لوگ دین والے ہو رہے۔ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جانشین حضرت شیخ الحدیث صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی تشریف لے آئے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذوق، جب آپ کا شوق ہو جاتا ہے نا میں نے دین پھیلانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، پھر بندہ نکلتا ہے، پھر اس میں وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس واعظ منعقد کرتے تھے نا، ممبر پہ بیٹھتے تو آنے سے پہلے دعا مانگتے تھے، کہتے تھے اللہ میں بات کروں گا تو اس میں تاثیر پیدا کر دینا، اور پھر جب گفتگو مکمل کر کے لوٹتے تھے تو عرض کرتے تھے مالک اگر کوئی میں نے خیر کا جملہ کہا ہے تو پھر ان کے دلوں کو بدل دینا۔ وہ ایک یعنی مجمع سے دان لینا مقصود نہیں، دعوت دین دینی ہے، پیغام حق سنانا ہے، دل میں ایک درد ہے کہ بے دینوں کو دیندار کیا جائے، جو مسجد سے دور ہیں انہیں مسجد کے قریب کیا جائے۔ ان کو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ کچھ مجمع تھا، لوگ جمع تھے، حضرت نے فرمایا بڑھ کے دیکھو کیا ہے؟ کہتے میں نے دیکھا ایک شخص نے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب پی ہے اور وہ نشے میں دھت ہے ایک بڑے اچھے وزادار گھر کا نوجوان، اور وہ گرا ہوا ہے اور وہ اول فول باتیں کر رہا ہے اور لوگ وہاں کچھ تمسخر اڑا رہے ہیں۔
اور کچھ اس کو ویسے دیکھ رہے ہیں تو مجمع لگ گیا. کہتے ہیں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے آ کے عرض کی حضور چلیں, ایک آدمی نے شراب پی ہے اور اس کی حالت غیر ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو فرمانے لگے جنید کیا بات کرتے ہو, اس حال میں چھوڑ کے چلے جائیں, اور بندہ مومن کو. کہتے ہیں حضرت اپنی چھڑی پہ سہارا لیتے ہوئے ایک سائڈ سے میرا بازو تھامتے ہوئے اس شخص کے قریب آئے, اور چونکہ لوگ بزرگوں کا حیا کرتے تھے, جتنے لوگ کھڑے تھے چلو اپنا اپنا کام کرو. لوگ سبھی رخصت ہو گئے. شیخ مجھے کہنے لگے ایک پیالے میں پانی تو لاؤ. کہتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا, پھر اس کے سر پہ تھپکی دی اور کہا بیٹا گھر جاؤ. اور جب اٹھے تو میں نے اٹھتے اٹھتے ان کی داڑھی پر ان کے آنسوؤں کو گرتے دیکھا. رو کے کہنے لگے مالک میں کمزور بندہ ہوں, بے بس ہوں, میں منہ دھو سکتا ہوں, دل تو نہیں نہ دھو سکتا. میری جو حیثیت تھی اس کے مطابق میں نے ڈیوٹی کر دی, میں منہ ہی دھو سکتا تھا, وہ میں نے دھو ڈالا. دل تیرے دست قدرت میں ہے, مہربانی فرما دے. حضرت جنید فرماتے ہیں اگلی صبح جب تہجد کی نماز کے لیے ہم پہنچے تو وہ جو کل عصر کا شرابی تھا آج تہجد کی نماز کے لیے بیٹھا تھا. تو کہتے ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں جتلائی. جب ایک کونے میں بیٹھ گئے تو جوان اٹھ کے آیا اور حضرت کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رویا. کہنے لگا بابا تیری دعا میں بڑا اثر ہے, کل تو نے منہ دھویا تھا تو کریم رب نے دل بھی دھو ڈالا ہے, کرم ہو گیا ہے. ہمارے بزرگوں کی جو تبلیغ تھی ان کا درد تھا, انہیں سونے نہیں دیتا تھا. وہ درد وہ لے کے نکلے نا. سب جانتے تھے مدینہ طیبہ میں تدفین اور جنت البقیع کی سعادت کتنی بڑی بات ہے, لیکن نکلے نا صحابہ. وہ کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں, تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. کس ذوق سے انہوں نے, داتا صاحب بھی سیدزادے ہیں, شہزادے ہیں, اولاد رسول ہیں, ان کا گھر میں بھی ان کے لیے بڑا اعزاز تھا, پر راوی کنارے آ کے پتے کھانے کی کیا ضرورت تھی, ہندوؤں سے روڑے اور پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی. پر تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. اب عرس منایا جا رہا ہے خواجہ اجمیر کا, اور منوں کے حساب سے لنگر پکتا ہے, ورنہ تاریخ تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب یہاں خیمہ لگاتے تھے تو کہا جاتا تھا وہ کھیڑو, تو وہ آگے جا کے لگا لیتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا اٹھاؤ تو وہ ادھر جا کے لگا لیتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا یہاں سے اٹھاؤ, وہ بیٹھے رہے. انہوں نے ڈیوٹی کی, کام کیا. ان ساری تیز آندھیوں کے بیچ انہوں نے اذان پڑھی, اور اتنی پڑھی کہ اس اذان پر نمازیوں میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی آئے, انہی نمازیوں میں بابا فرید بھی آئے, انہی نمازیوں میں ناگپور کے درویش بھی آئے, اور پھر انہی نمازیوں میں سلطان شہاب الدین غوری بھی آئے, اور اسلام کے جھنڈے کو بلندی ہوئی. ہمارا نا اپنے وہ, ہم تو دو لوگوں کو دعوت اس طرح دیتے ہیں, تبلیغ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بالکل آئے ہی نہ. میں رمضان شریف سے ایک جمعہ پہلے ممبر کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک جوان نے نا میری ویسٹ کوٹ کی جیب میں رکا ڈالا. تو میں نے, سوال ہوگا یقیناً گفتگو شروع کرنے سے پہلے, وہ میں نے رکا کھولا تو کہنے لگے پیر صاحب اے ہن اسی نہ کچیاں نمازیاں بھی مسیتے ہونا ہے, پکیاں نو آکھیا جے ذرا سانو گھورن نہ زیادہ, یہ بڑا گھورتے ہیں, اور اندر آتے ہی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں فصلی بٹیرے بھی آ گئے جو کہ تھے میری جگہ اتنے میں روز بہنا تو ایک مہینے لے آیا. نہ ایسا کرے, اللہ کے حضور دعا کیوں نہ کرے کہ جو آیا ہے رب اس پہ فضل فرمائے, اور وہ آ جائے, تھوڑی گنجائش کیوں نہ دے, تھوڑا پیار کیوں نہ کرے. یہ جوان کوئی غیر نہیں ہے, اپنے ہیں, نہیں ہے ان کے چہرے پہ داڑھی اور نہیں ہے ان کے سر پہ پگڑی, لیکن میں نے کلین شیو بچوں کو بھی حضور کی نعت پہ روتے دیکھا ہے. میں نے انہیں بھی اسی درد کے ساتھ, اسی ذوق کے ساتھ محبوب کی یاد میں تڑپتے دیکھا ہے. اس پر کو کسی کا قبضہ ہے کہ میں پگڑی داڑھی والا ہوں تو میرا قبضہ ہو گیا؟ ہمارے صوفیاء کا, اللہ والوں کا خاص اسلوب دعوت رہا. وہ زازان نام کا گویہ تھا نا, تو بڑی سریلی آواز تھی اور بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے, آپ کے کانوں میں آواز گئی تو کھڑے ہو کے پتہ کیا, تنقید نہیں کی,
ہمارے ہاں تو ہو نقد ہے تنقید اسی وقت، دیکھو جناب کیا تماشے لگے ہوئے، اس قوم نو یا ہی نہیں، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت بھی گزرے، محفل ٹھیک نہیں تھی اور اس کی آواز کانوں میں آئی تو اس پہ تنقید بھی ہو سکتی تھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کون؟ محبوب نے فرمایا اس سے قرآن سیکھا کرو، یہ عبداللہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ اور درخت پہ چڑھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود مسواک لینے کے لیے، تو پنڈلیاں کچھ پتلی پتلی تھی، تو بعض لوگ دیکھ کے مسکرائے کہ دیکھو کیسی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، تو محبوب نے فرمایا میرے عبداللہ کی پنڈلیوں پر تم ہنستے ہو، یہ تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا ان کی قدر کیا ہے، ان کا اعزاز کیا ہے، اتنا بڑا آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قریب سے گزرے تو کانوں میں آواز گئی اس شخص کی، ذرا رک گئے اور ایک ٹھنڈی آہ بھری، فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، میں اس سے زیادہ نہیں۔ تنقید کئی دفعہ کریں تو وہ کہتا ہے جا تو اپنا کام کر، فرمایا کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش قرآن، یہ کہہ کے چلے گئے۔ وہ فارغ ہو کے نکلا تو وہاں جو لوگ موجود تھے نا، انہوں نے اس سے کہا او اللہ کے بندے آج پتہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے آج گزرے تھے، کیا ہوا؟ تیری آواز ان کے کانوں میں گئی، ان کے لہجے پہ عجیب سا اثر دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کے انہوں نے کہا کاش وہ قرآن پاک پڑھتا تو اس آواز میں کتنا اور حسن اللہ پیدا کرتا۔ وہ بندہ چند منٹ وہاں کھڑا رہا، کسی نے تقریر نہیں سنائی، کچھ بھی نہیں کیا، وہیں کھڑے رہے۔ کہنے لگے تمہیں گھر کا پتہ ہے ان کے؟ گھر کا پتہ ہے؟ کہ جناب پتہ ہے، کہاں ہے؟ فلاں علاقے میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں۔ دوڑے گئے، دروازے پہ دستک دی، حضرت تشریف لائے۔ میاں کیسے آئے ہو؟ کہا حضور میں آ گیا ہوں، آپ نے کہا تھا نا کتنی سونی آواز ہے، کاش قرآن پڑھے، تو میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک۔ اب قرآن پاک ہی پڑھا جائے گا۔ تیسری بات، اور اس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، ایک تو سیکھیں تو ذوق سے، ایک اسے پھیلائیں تو ذوق سے، اور یہ کہ دین کے کام کو نا، اور دین کی دعوت کو، اس کو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھائیں، صرف اس کو تبرک نہ بنائیں، خالی تبرک نہ، ہر چیز کو لوگ منصوبہ بندی سے، کوشش اور کاوش سے آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن دینی کام ایسا ہو جی اللہ کی سپرد کرو جی ہو جائے گا، بھئی ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ ہر چیز کے اندر لوگوں نے نظم پیدا کر لیا ہے، ہر جگہ چیزیں مرتب ہو گئیں، طے ہو گئیں، کیوں نہ ان چیزوں کو بھی طے کیا جائے۔ مساجد ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا درجہ دے سکتی ہے، کردار ادا کر سکتی ہے، مدارس، بزرگوں کی خانقاہیں، یہ بڑا معنی خیز کردار سوسائٹی میں ادا کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو نا منظم کریں، اس کو مرتب کریں۔ آپ کبھی دیکھیے ہمارے بزرگوں کی، صوفیاء کی زندگی میں جو چیز آپ کو بڑی زیادہ ملے گی وہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کرتے۔ یہ جو آج کل ترتیب ہوتی ہے نا جلسوں کی، محافل کی، پہلے مقامی نعت خواں، اس کے بعد قومی نعت خواں، پھر ہو سکے تو کوئی ایسا بھی آ جائے جس کو کہتے ہیں یہ چونکہ اب عالمی شہرت یافتہ ہے لہذا خصوصی خطاب کی باری آئے گی 1 بجے، اور نقیب محفل بیچارے کو چونکہ رٹے رٹائے جملے بولنے ہوتے ہیں، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہ پھر 1:30 بجے رات کو کہہ رہا ہوتا ہے بلا تاخیر میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ بھئی ابھی بھی اگر بلا تاخیر ہے تو پھر آپ فجر ہو لینے دیں، اس سے زیادہ کیا تاخیر ہوگی؟ چیزوں کو جب تک مرتب نہیں کیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جو زندگی ہے نا، اس میں اتنا زیادہ کام اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اور ایک ہوتی ہے کتاب، لوگ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ چونکہ وہ صرف لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذہن تو ویسے ہی کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کتاب کھولی ہے بچے نے تو ساتھ ہی اس کے واٹس ایپ پہ میسج آ گیا، تو کدھر کتاب کی عبارت اسے یاد رہتی ہے، وہ تو فوری طور پہ بیچارہ اس نے رخ پھیر لیا ہے۔ تو اس طرح مطالعہ نہیں ہوتا، پڑھا نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پیلی بھیت تشریف لے گئے تو 2 جلدوں کی ایک کتاب تھی، تو آپ نے وہ دیکھی تو فرمایا مجھے اگر یہ کتاب دے دی جائے تو میں پڑھ کے واپس کر دوں گا۔ تو کتاب
جو उलमा किताब खरीदते हैं वो किताब देना बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल है, नहीं देते लोग। और चले मेरी राय कमज़ोर है, बहरहाल मेरी भी राय ये है कि नहीं देनी चाहिए। किसी ने अगर उस पर हाशिया लिखा है या अपनी इबारतों को सेट किया वो दे देगा तो वो कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है उसका लौटना। तो वो जो जिनके पास किताब थी ना, वो कहने लगे हुजूर आप फिर भेज देंगे ना? तो हज़रत फरमाने लगे तुम फिक्र ना करो, मुझे पता है किताब के मामले में, तुम्हें किताब मिल जाएगी। उन्होंने कहा जी मेरे लिए एजाज़ है अगर आप मेरी किताब से मुताला करें। वो इत्तेफाक की बात ये कि शाम को ट्रेन से जाना था, वो ट्रेन एक दिन लेट हो गई, एक रात और एक अगला दिन और क़याम करना पड़ा। 2 जिल्दों की किताब है, चले 200 सफ़ा भी हो एक जिल्द में। अगले दिन जाती दफ़ा आला आज़म ने फरमाया मौलाना ये अपनी किताबें रख लें। कहने लगे हुजूर वो कल मैंने ज़रा तरद्दुद किया था, लगता है आप नाराज़ हो गए, आप ले जाएं, मैं मेहरबानी करें, कोई ऐसी बात ना। फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे नहीं आप गलत फहमी का शिकार है, मैंने अल्लाह के फजल से लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लिए और फरमाया मैंने इस तरह पढ़ी है कि घर जाने तक और वहां जाकर 1 महीने तक मुझे इसके उन्वानात याद रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो लुब्बे लुबाब है मैं अपने हाथों से लिख लूं, इसलिए कि मैंने ज़ौक़ से पढ़ा है। मैंने ये नज़्म जब आपकी ज़िंदगी में होता है ना, आप चीज़ों को मुरत्तब करके लेते हैं, तय करके। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती साहब जुम्मे का खुतबा शुरू करते थे तो लोग अपनी घड़ियां ठीक करते थे। कहते थे जब मुफ्ती साहब कहते हैं नहमदुहू तो इसका मतलब है पूरा एक हो गया। घड़ियां लोग ठीक करते थे। वो एक जाट था, जट, उनका तरीका ये होता है कि वो असर की नमाज के वक़्त दूध धोते हैं भैंसों का, तो वो अपने बेटे से कहता वो कटा छाड़ो टाइम हो गई मज्जा चोने का। वो कहते बदियो जिते ऐ सूरज खड़ा हो, कहता नहीं पुत्रा मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं, मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं, असर दी नमाज पढ़ाने लई टाइम हो गया ही। तो एक बारी घड़ी वे उसने घड़ी देखी तो कहने लगे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी में ये तरतीब रखी, किसी काम को मुरतब नहीं किया जाता, तय नहीं किया जाता। और घरों में भी हमारे यहाँ हम कहते हैं देखी जाएगी, हो जाएगा। बच्चा सवाल पूछ रहा है, अब्बा उसे कह रहा है ये पैसे ले तो टाफी खा के आ, वक़्त ही नहीं दिया, उसको समझाया ही नहीं। उसके ज़हन में उभरती हुई बातें जो थी वो उसी तरह उभर गई, वो गलत रास्ता इख्तियार कर गई। वो कुछ मुतालबात कर रहा था, उसकी कुछ चाहते थी, लेकिन हम चीज़ों को मुरतब ही नहीं कर रहे। हमने उसे कहा कि चलो ठीक है बाहर से कुछ खाना है, ये लो पैसे जाओ मेरा बेटा तुम भागो खाओ। चीज़ों को वक्त दें, उसके लिए ज़रूरी है कि बेमकसद और लायानी मसरूफियात को छोड़ दें। कुछ वीडियोस कम कर लें जिनमें हंसी ज़्यादा आती है, वो देखनी ज़रा कम कर लें। कुछ जो सिर्फ तफरीह के लिए काम है खुदारा उन्हें छोड़ दें। कुछ काम जिन्होंने हमसे हमारे करीबी रिश्ते छीन लिए हैं उनको थोड़ा छोड़ दें। अगर हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते तो इतने बड़े बड़े काम, और फिर निरा लिखना नहीं पढ़ाना भी, और निरा पढ़ाना नहीं, लोगों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखना, आने जाने वालों से मुलाकात भी करना, उनका दुख भी सुनना, अश्कशोई भी करना, लोगों को तबलीग भी करना। ये कब होता है? जब आप चीज़ों को मुरतब करके चलते हैं। तो ये 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। एक तो दीन का इल्म सीखें तो ज़रा ज़ौक़ हो, ज़रा तवाना हो तबीयत, शुस्ता हो मिजाज। और दूसरा ये कि जब उसकी तबलीग करें तो वो सिर्फ जुमलों का हेर फेर ना हो, उसके पीछे दर्द भी हो। लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी है अहले ज़ुबान से आगे, उसके पीछे दर्द हो। और तीसरी बात ये कि चीज़ों को मुरतब करें, उनको तय करें। जब तक हम अपने मामलात को तय नहीं करते, मुरतब नहीं करते, उतनी देर तक बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के बावजूद भी काम, मेहनत ना बात ख़त्म करने लगा था, मेहनत बामकसद होनी चाहिए, बेमकसद नहीं होनी चाहिए। उतना काम करें कि वो काम पूरी तरह मुरतब हो, उसमें पूरी तरतीब हो, उसमें चीज़ें। मैं दोस्तों से अक्सर कहा करता हूँ अगर हम जुमे वाले दिन वक्त पे जाना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ख़तीब साहब भी तैयारी शुरू कर देंगे। उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये बंदा पिछली जुमे भी यहाँ पहली साफ में बैठा था और पूरी बात सुनी है, तो अब मैंने पिछले जुमे वाली नहीं करनी,
مجھے کچھ کتاب کو دیکھنا ہے، کچھ چیزوں کو لینا ہے۔ کئی دفعہ طلباء کے اٹھتے ہوئے سوالات بھی اساتذہ کو زیادہ مطالعے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ ان کے سوالات کے جوابات کے لیے بھی کئی دفعہ انسان زیادہ کتابیں کھولتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت پیر سید فتح علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ ہم ایک سید زادے کے عرس میں آئے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کی نسبت رکھنے والے ایک عظیم بزرگ کی عرس میں آئے ہیں، اور یہ دعا لے کے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے بھی کوئی خیر کا کام لے لے، اور ان بزرگوں کے رستوں کا اللہ ہمیں مسافر بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔